بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی لاریب کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدینہ شریف دے وچ آمد دے واقعات پچھلی 2 ویڈیوز دے وچ آپ حضرات نے سماعت کیتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں مدینہ شریف دے وچ تشریف فرما ہوئے تو مدینے دے وچ جو لوگ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ مکے دے ہے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ مدینے دے ہے کہ جڑے حضور دی آمد تو پہلے ہی حضور تے ایمان لے آ چکے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہے کہ جنہاں نے حضور نو ویکھ کے بھی کلمہ نہ پڑھا، حضور مدینے آ گئے، حضور دی زیارت کر لئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں لوگوں نے آزما لیا، لیکن اس دے باوجود انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ کل دی ویڈیوز دے وچ تسی سنا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایمان افروز داستان کہ کس طرح حضور دی آمد تو صدیاں پہلے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آ چکے ہیں، حضور دی محبت دے وچ، حضور دے عشق دے وچ گرفتار ہو چکے ہیں، اور پھر وہ کس طرح وکدے وکاندے مدینے پہنچے اور حضور دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو جنہاں دے مقدر دے وچ سعادت لکھی ہوئے انہاں نوں مل کے رہندی ہے، اور جنہاں دے بدبختی لکھی ہوئے پھر اس دا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو مدینے دے وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تشریف فرما ہوئے تو جنہاں نے مسلمان ہونا ہا وہ تو حضور دی آمد تو پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہاں نے حضور نو ویکھا تو حضور نو ویکھدے مسلمان ہون لگ پے، جنہاں دے وچ حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایک عام شخص نہیں ہے، یہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مناظر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام نو یہودیاں نے تیار کیتا، اور انہاں نے ایک لسٹ بنائی سوالاں دی کہ اے سوال کرنا ہے، اے سوال کرنا ہے، اے سوال کرنا ہے، اور انہاں دی نظر دے وچ ایک سوال اتنا بھاری آ، یہ سمجھدے کہ بس مسلماناں دے نبی نے یہ جواب نہیں دینا، مسلماناں دا نبی ساڈے اس سوال دا جواب نہیں دے سکے گا، اگر اس سوال دا جواب دے لیا تو پھر جڑا اگلا سوال ہے اس دا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اس طرح دے نال انہاں نے 100 سوال ترتیب دیتے اپنے ذہن دے خانے دے وچ، اور حضور دی بارگاہ دے وچ آئے، یہودیاں نے بھیجا مناظرے واسطے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ دے وچ تشریف فرما ہے، اور حضور انہاں نوں گفتگو فرما رہے ہیں صلہ رحمی دے موضوع تے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے وچ آیا، ایک کونے تے کھڑا ہو گیا، حضور دی گفتگو سنی، حضور دا چہرہ انور ویکھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں مجلس برخاست ہون لگی تو حضور دے قریب ہویا، پوچھا عبداللہ بن سلام کیویں آیا؟ تو عرض کردا ہے کہ حضور کلمہ پڑھن واسطے آیا، تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی، کوئی سوال ذہن وچ نہ رہیا، سارے سوال تتلیاں بن کے اڑ گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام حضور نو ویکھدے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی بن کے ویکھی جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام آیا کیویں ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور غلام بنن واسطے ہیں، کلمہ پڑھن واسطے ہیں۔
آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھا، عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ پیچھے یہودی انتظار کرتے پیا کہ عبداللہ بن سلام آسی، اور اس فکر چاہے کہ بس انہیں خبر آ دی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے فلاں سوال کیتا، مسلمانہ دے نبی نو جواب نہیں آیا، تو سانو گل لب جیسی، موقع لب جیسی گل کرن واسطے۔ لیکن ہویا اس دے برعکس، اس دے الٹ ہویا سارا کہ حضرت عبداللہ بن سلام تے خود مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام دی وہ حالت ہوئی کہ جس طرح کسی نے جو شکار کرنے واسطے جاوے تے شکاری خود شکار ہو جاوے، یہ تے خود حضور دے زلفاں دے اسیر بن گئے، خود حضور دے غلام بن گئے۔ یہودیوں نے جدو پتہ لگا، یہودی دوڑے دوڑے آئے، عبداللہ بن سلام تو کیڑی کیتی؟ تو تے یہودیت دی ناکی کٹوا دیتی، تو تے سانو منہ وکھان جوگا نہیں چھڈا، او کم از کم تو کوئی سوال تے کیتا ہوندا، چلو کوئی ایک ہی سوال کریے۔ انہوں پتہ چلیا کہ عبداللہ بن سلام نے چلو سوال تے کیتے، تو تے سوال ہی کوئی نہیں کیتا، تو مسلمان ہو گئی۔ تو عبداللہ بن سلام آکھن لگے کہ مینوں کوئی پوچھتے نہیں، میں جدو اس سونے دا چہرہ ویکھنا تو میرے دل نے صفائی دیتی کہ اے چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ اتنے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور سامنے رسول اللہ دی ذات ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے امتی ایک ہوئے نے، حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، صحابی نہیں ہیں، تابعی بزرگ ہیں، صحابہ دی زیارت کی تھی انہوں نے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہو گیا یہودیاں دے نال۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تیاری کی تھی مناظرے واسطے، سنت دے مطابق لباس پایا، سنت دے مطابق داڑھی شریف آئی، زلفاں شریف آئیاں، بہت سونا ہولیا، اور اے بن سنور کے جدو اس مجمع دے وچ پہنچے جتھے جا کے آپ نے مناظرہ کرنا ہے، یہودی اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، مسلمان اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ہزاراں دا مجمع ہے۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جدو اس مجمع دے وچ داخل ہوئے تو یہودی مناظر جس نے مناظرہ کرنا ہا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھی اسی طرح کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی گل نہ ہوئی۔ اس نے حضرت امام محمد بن سیرین نو ویکھا، اس دے لباں تے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیڑی کیتی؟ تو آکھن لگا کہ بس جدو میں اس سونے نو ویکھا تو میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ جس مذہب دے وچ جس دین دا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، انہوں دے بڑے محمد دی کیا بات ہو سی۔ تو مدینے والے جدو حضور نو ویکھ دے، خاص کر یہود، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہویا ہا حضور دے بارے، سب کچھ سنا ہویا ہا حضور دے بارے، حضور نو جان دے ہے، پہچان دے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام دے کولوں پوچھا گیا کہ عبداللہ بن سلام تھوڑیاں کتاباں دے وچ حضور دے اوصاف، حضور دا حلیہ، حضور دی حمد، حضور دیاں نعتاں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا تسی حضور نو پہچان دے ہے یا پہچان دے نے تے کس حد تک پہچان دے نے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ حضور دے اتنے اوصاف لکھے ہوئے، حضور دی اتنیاں نعتاں لکھی ہوئی ہیں، حضور دی اتنی توصیف بیان کر دی ہے ساری کتاب کہ اسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اپنے بچیاں تو زیادہ جان لیں۔ بچیاں دے بارے تو سانو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن حضور دے بارے کسی یہودی نو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اس دے باوجود جنہ دی بدبختی لکھی ہوئی ہے وہ مسلمان نہ ہوئے۔ پھر ایتھے آ کے مدینے دے وچ ایک ہور جنس دا سامنا کرنا پیا۔ مکے دے وچ یہ آنا کہ یا تو بندہ پکا مومن ہا یا پکا کافر ہونا، تیسری جنس نہیں آئی، تیسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن جدو مدینے آئے تو مدینے دے وچ پکے مومن بھی آئے، پکے یہودی بھی آئے، لیکن ایک وچ تیسری جنس بھی پیدا ہو گئی جنہاں نوں منافق آکھیا جاندہ ہے، اور انہاں منافقاں دا سردار ہا عبداللہ بن ابی، انہاں دا سردار ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے، اس دی تاریخ اور اس دی ہسٹری کی ہے، اس دا کردار کیا مدینے دے وچ، وہ انشاءاللہ کل دی ویڈیو سے۔ لیکن ایتھے آتے منافقاں دا سامنا کرنا پیا۔ یہ وہ لوگ آئے کہ جڑے صبح مومن ہوندے ہیں، شام نو کافر ہوندے ہیں۔ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ حضور دی محفل بھی بیٹھے رہندے ہیں، حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے رہندے ہیں، اور ادھر جا کے کافراں دے نال بھی یہ سارے راز مسلماناں دے بیان کرتے ہیں۔
اور انہوں نے آخدا ہے کہ اسی تھوڑے نال ہے، مسلمانوں نے آخدا ہے تھوڑے نال ہے۔ تو انہاں لوگوں نے اسلام نو اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات نو بڑے نقصانات پہنچائے۔ صحابہ دا بڑا نقصان کیتا انہاں لوگوں نے، اسلام دا بڑا نقصان کیتا انہاں لوگوں نے۔ تو انہاں دا جو سرغنہ ہا، جو انہاں دا سردار ہا، وہ عبداللہ بن ابی ہے، جس دے سارے شتومڑے آئے۔ پھر تھوڑے جے نہیں لوگ ہیں، انہاں دی کافی ساری تعداد پیدا ہوئی مدینے دے وچ۔ تو اس موضوع تے انشاءاللہ کل دی نشست ہے، لیکن اتنے ایک بڑی پیار بھری اور بڑی محبت بھری گل میں آپ دے نال شیئر کر کے ویڈیو نو کلوز کرنا۔ میرے ایک دوست ہیں حاجی محمد اعجاز صاحب، بہت نیک آدمی نے، انہوں دے کولوں کچھ نہ کچھ اچھا ملتا رہتا ہے۔ چند دن پہلے وہ عمرہ شریف کر کے آئے، تو میں ملن واسطے گیا انہوں دے کولوں، گلاں باتاں ہوئیاں بڑیاں، انہوں نے مدینہ پاک دیاں گلاں سنائیاں۔ تو انہوں نے مینوں سنایا کہ میں 2 دفعہ جنت البقیع دے وچ گیا، لیکن تیسری دفعہ اچانک دل دے وچ کوئی خیال پیدا ہویا، تو میں اپنے اس خیال تو باز آ گیا اور میں یہ ارادہ ترک کر دیتا ہے کہ میں آئندہ کدے بھی جنت البقیع نہیں جاواں گا۔ میں پوچھو کیوں؟ تو آکھن لگا کہ جنت البقیع دے وچ جو رستے بنے ہوئے نا، ممکن ہے کہ انہاں رستیاں تے کسی نہ کسی صحابی دی قبر ہوئے، ممکن ہے۔ اس واسطے بے ادبی ہوندی ہے۔ پھر یہ ایک ہور بے ادبی ہوندی، جدوں بندہ جنت البقیع دے وچ جاندا ہے تو پیچھے گنبد خضرا نو کھنڈ ہوندی، جدوں واپس آندا ہے تو پیچھے جنت البقیع دے وچ جو صحابہ دی قبراں نے، حضرت عثمان غنی دی قبر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ دی قبر ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دی قبر ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ دی قبر ہے۔ کتنے صحابہ نے کہ جنہاں دی قبراں جنت البقیع دے وچ ہیں۔ تو فرمایا کہ جدوں بندہ پھر واپس ہٹدا ہے تو پھر انہاں مزاراں نو، انہاں قبراں نو کنڈ ہوندی ہے، تو بے ادبی ہوندی ہے۔ اس بے ادبی تو ڈر لگدا ہے، اور میں ارادہ کیتا ہے کہ ہن میں جو بھی دعا منگنی ہے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے منگنی ہے۔ پھر ایک ہور انہوں نے مینوں گل سنائی کہ بندہ جس مٹی دے نال بندا ہے نا، اس مٹی دے وچ دفن ہوندا ہے۔ جس جگہ تو اس دی مٹی اٹھائی جاندی ہے، اس دا جسد خاکی بنایا جاتا ہے، اس مٹی دے وچ اس جگہ تو اس بندے نے دفن ہونا ہوندا ہے۔ اس نے مینوں آکھا کہ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مقدر ہے کہ جس مٹی دے نال حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جسد خاکی بنا، اس مٹی دے نال حضرت ابو بکر صدیق دا، اور اس مٹی دے نال حضرت فاروق اعظم دا جسد خاکی بنا۔ جس جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، اس جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی آپ دے پہلو دے وچ دفن ہیں۔ پھر جو باقی صحابہ کرام ہیں، جنت البقیع ہے، وہ 1 کلومیٹر تے مشتمل ہو سی یا 1.5 کلومیٹر تے پھیلیا ہو سی، بس اتنا کو اس دا سرکل ہے۔ تو جو باقی صحابہ نے وہ بھی اسی جگہ تو بنے ہوئے ہیں، انہاں دا جسد خاکی بھی اسے مٹی تو بنا کہ حضور دے قریب قریب ہیں۔ حضرت عثمان غنی کچھ فاصلے تے، حضرت سیدہ فاطمہ کچھ فاصلے تے، حضرت سیدہ عائشہ کچھ فاصلے تے، باقی صحابہ کرام نیڑے 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 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ مطلب ہے کہ یہ لوگ اج دے نہیں، 1400 سال پہلے نہیں حضور دے قریب ہویا ہے، بلکہ تے ازلاں تو حضور دے قریب آئے۔ پھر اتنے قریب آئے کہ انہاں دے جو مٹی بنی ہے نا، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم نو پیدا کیتا، پھر انساناں نو پیدا کیتا گیا، انہاں دی مٹی اٹھا کے انہاں دے جسد خاکی بنائے گئے، تو اس وقت ہی حضور دے اتنے قریب آئے، تو پھر یہ حضور تو کس طرح دور رہ سکتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اتنا قریب ہوئے کہ اس دنیا تو جان تو بعد بھی وہ حضور دے قریب قریب پے ہوئے اور حضور دے قریب قریب بیٹھے۔ تو اس طرح دے گلاں محبت والے لوگوں دے کولوں ملدی ہیں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں معاذ اللہ اس دنیا دے وچ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ فتوے دیندے ہیں کہ یہ مزارات گرا دیتے جان، اور انہوں نے گرائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ دا مزار انہوں نے گرا دیتا، حضرت عثمان غنی دا گرایا، اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جڑے رسول اللہ دے روضہ اقدس نو گراؤں دے بھی فتوے دے رہے ہیں۔ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ کسے دے نصیب دے وچ خوش قسمتی لکھی ہوئی ہے، کسے دے نصیب دے وچ بدبختی لکھی ہوئی ہے، اور جنہاں دی بدبختی لکھی انہاں دا علاج کوئی نہیں ہے،
اور جنہاں دی خوش قسمتی لکھی ہوئی ہے انہوں نے مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا تے بھی اور اگلی دنیا تے بھی انہوں نے خوش قسمت بنایا۔ آج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔